آیت نمبر 32 ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ زَرْعًا۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجوروں کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ اب یہاں پر ایک یہ بات سمجھتے جائیں کہ یہ جو پہلا واقعہ بیان ہوا ہے یہ عقائد کا ہے۔ عقیدہ جو ہے، عقیدہ توحید کے بارے میں یہ دلائل دیے گئے کہ جن لوگوں نے توحید کا عقیدہ اپنایا ان کے ساتھ اللہ پاک نے کیسا اچھا ان کا انجام کیا۔ اب یہاں پر جو یہ والا واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ مال کے بارے میں، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے ان کے بارے میں ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 2 آدمی تھے، ان دونوں میں سے اللہ پاک نے ایک بندے کو، ان میں سے ایک کو انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے، اور جو انگوروں کا باغ تھا وہ اس طرح سے تھا کہ کھجوروں کے درختوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا، یعنی سائیڈز میں کھجور تھیں اور اندر جو تھا وہ انگور تھے۔ اور پھر اللہ پاک نے باغوں کے درمیان کھیتی بھی لگائی ہوئی تھی، اور باغ 2 جو تھے دونوں باغوں کے پھل جو تھے پورے پورے آتے تھے اور کوئی باغ اپنا پھل دینے میں کمی نہیں چھوڑتا تھا، یعنی فل زرخیز تھے اور بہت زیادہ ان کا پھل آتا تھا کہ کہیں کوئی خرابی نہیں تھی۔ اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، یعنی آبپاشی کا انتظام بھی بہت ہی مکمل تھا۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی، جو ایک آدمی جو اس کا مالک تھا، جب اس کو خوب دولت حاصل ہوئی تو دوسرے ساتھی سے یہ باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے مضبوط ہے۔ یہ کچھ باتیں جو ہیں اللہ پاک یعنی اس صورت میں کچھ واقعات ایسے ترتیب سے بیان کریں گے کہ ہماری جتنے بھی ہماری ایمانیات ہیں اس سے ان کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے گا۔ پہلا جو ہے وہ ایمانیات سے جڑا یہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر۔ اب یہاں پر جو اللہ کی جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سورہ بقرہ کی پہلے پیج پر ہم نے پڑھا تھا کہ جو متقین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مال ہمیں دیا گیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اپنا کمال نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر اللہ پاک وہی جو نظریہ ہوتا ہے انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، یا مال کی محبت میں وہ جب اتنا مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جب اس کے پاس تھیں، اتنا پھل اور باغات اور اتنی زرخیزی اور پانی آبپاشی کا نظام یہ وہ، تو وہ ان چیزوں سے پھولا نہ سمایا، تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ مجھے تو مال میں بھی تم سے زیادہ اللہ پاک نے رکھا ہے، میرا مال بھی تم سے زیادہ، میرا جتھا بھی تم سے زیادہ ہے۔ یعنی اس کا پھر جو قبیلہ ہوگا یا اس کا جو کیا کہتے ہیں حلقہ احباب ہوگا، انسان کا جو جتنا کہ سوشل سرکل ہوتا ہے وہ پھر اس اپنے لحاظ سے ہی ہوتا ہے نا، جس ٹائپ کا وہ بندہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اعلیٰ مال و دولت والا تو اس کا حلقہ احباب بھی مال و دولت والا امیر ہوگا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا جتھا ہے، جو میرا گروپ ہے، گروہ ہے، وہ بھی تم سے زیادہ ہے، یعنی تمہارا تو حلقہ احباب بھی کم ہے اور تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے۔ وہ تکبر میں مبتلا ہوا اور ایسی باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا۔ اللہ پاک نے 36 نمبر میں فرمایا کہ وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا، یعنی اس نے یہ سوچ لیا کہ یہ میرا کمال ہے، یہ مجھے اللہ نے عطا نہیں کیا۔ اپنے اس عقیدے سے وہ غافل ہو گیا، تو اپنی جان پر گویا اس نے ستم ڈھایا، اپنے باغ میں داخل ہوا اور کیا کہنے لگا، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی تباہ بھی ہوگا، یعنی کہ یہ میری اتنی حسین و جمیل قسم کی جو میری کھیتی ہے یہ کیسے خراب ہو سکتی ہے، یہ کیسے تباہ ہو سکتی ہے، یہ تو بڑی میں نے زرخیز بنائی ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے عقیدہ آخرت کا بھی انکار کر دیا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا نہیں خیال کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر اگر اچھے ہیں تو گویا ہم اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں وہاں بھی اچھا ہی مقام ملے گا۔ تو یہاں پر اس نے یہ بات اپنے ساتھی سے ایسے ڈینگے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا
کہ اگر آ بھی گئی قیامت تو مجھے یقین ہے کہ مجھے اچھی ہی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اگرچہ کہ اس شخص نے عقیدہ آخرت کا انکار کیا ہے، لیکن جب عقیدہ آخرت کا انکار ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ کا انکار بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ مان ہی نہیں رہا کہ کوئی رب ایسا ہے جس نے یہ کھیتی اس کو دی ہے اور جو کبھی اس کھیتی کو تباہ بھی کرے گا یا کہ قیامت بھی قائم کرے گا۔ تو اس نے گویا کہ اللہ کا بھی انکار کر دیا اور آخرت کا بھی انکار کر دیا۔ اب دوسرا ساتھی جو ہے وہ اسے اپنا عقیدہ بتا رہا ہے کہ میں تو اللہ ہی کو اپنا رب مانتا ہوں اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اکیلا ہمارا رب ہے۔ تو اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ تم جب اس باغ میں داخل ہو رہے ہو تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تم باغ کو دیکھ کر فخر کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو جو چاہا اللہ نے مجھے عطا کیا، اللہ کے علاوہ کوئی قوت جو ہے وہ یہ عطا نہیں کر سکتی، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ باغ نہیں بن سکتا تھا۔ اور اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے۔ یعنی وہ دوسرا نیک بندہ جو ہے وہ پر امید ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج میری اولاد کم ہے یا مال کم ہے تو کچھ مذائقہ نہیں، مجھے ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کے بعد جو ہے تم سے بھی زیادہ اچھا مال عطا کر دے، باغ عطا کر دے، اور یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا باغ کسی وقت میں ختم ہو جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی زمین میں اتر جائے، یعنی جو نہر بہہ رہی ہے جو آبپاشی کا کام کر رہی ہے وہ سارا پانی زمین چوس لے اور زمین کے نیچے چلا جائے پانی اور تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ پھر یہ ہوا کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی ہی چھتوں پر گرا پڑا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا۔ تو وہ ایسا ہی ہوا کہ اس کا باغ جو تھا اللہ پاک نے اسی طریقے سے گرا دیا، اوندھا، جو بیلیں چڑھائی جاتی ہیں جن سہاروں کے ذریعے جو دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں انہی کے اوپر وہ گرا پڑا تھا اور ہر چیز جو تھی اس کی تباہ ہو چکی تھی۔ اب وہ آدمی یہ کہنے لگا کہ کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اور میں نے یہ مان لیا ہوتا کہ اللہ جو ہے وہ قادر ہے، اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا۔ جب وہ اپنے جتھے پر غرور کر رہا تھا نا کہ میرا جتھا بہت زیادہ ہے، میرا حلقہ احباب بہت زیادہ ہے، یا میری اولاد جو ہے وہ بہت زیادہ، میرا قبیلہ زیادہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب تو اسے کچھ بھی میسر نہیں آیا کہ وہ اس کی آ کر کوئی مدد کر دیتے، اس کا باغ جو ہے وہ بحال کر دیتے اور وہ کوئی دفاع بھی نہ کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے۔ یعنی اب یہ ایسا جب آ جاتا ہے وقت تو پھر اللہ کا پتہ لگتا ہے، قدرت کا، کہ وہی ایک اللہ حق ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں پر پتہ لگتا ہے کہ اقتدار، ولایت، اختیار اللہ کا ہے جو کہ سچا ہے، اور وہ اللہ پاک ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس میں اس زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جس طرح اس کا باغ ناپائیدار تھا اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ناپائیدار ہے۔ اس دنیا میں اللہ پاک بہار دکھاتا ہے لیکن پھر اللہ پاک اس پر خزاں بھی لے کر آتا ہے جو کہ ساری کھیتیوں کو چورا چورا کر کے، اور ہوائیں جو ہیں وہ پتوں کو اڑائے ادھر ادھر دیے پھرتی ہیں اور سارا باغ جو ہے خزاں کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی ایسی ہی مثال ہے۔ آج یہ جو ملی ہے دنیا کی زندگی ایک دن یہ فنا ہو جائے گی، جیسے کہ یہ باغ جو ہے فنا ہو گیا۔ تو دنیا کی زندگی میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس کو اللہ پاک نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں کہ آپ نے یہاں رہنا ہے تو ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا،
باقی رہنے والی پائیدار رہنے والی نیکیاں ہیں جو کہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں. یعنی نیکیاں کی جائیں تو وہ باقی رہیں گی. باقی دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. اگر چاہتے ہو کہ پائیدار چیز حاصل ہو کہ جو کل کو تمہیں فائدہ دے، باقی رہے، تو وہ نیکیاں کر لو جو کہ ثواب تمہیں وہاں پر مل جائے گا، اور اس پہ امید بھی رکھی جا سکتی ہے. امید لگا سکتا ہے بندہ کہ میری یہ نیکی مجھے آخرت میں کام آئے گی. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں نا ذکر کے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو بھی آپ نے باقیات الصالحات کہا ہے. ان کلمات کو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس میں اللہ پاک کی حمد اور اللہ پاک کی پاکی بیان کی جاتی ہے، یہ ذکر بھی باقیات الصالحات کہا گیا کہ یہ نیکیاں کل کو آپ کے کام آئیں گی. آگے اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 46 میں، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور اس دن کا دھیان رکھو، قیامت کے دن کا خیال رکھو کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا. آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. اس کے برعکس تمہارا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے وقت مقررہ کبھی نہیں لائیں گے. تو یہ اللہ پاک نے دنیا کے مال اسباب کے ساتھ ہی قیامت کا ذکر کر دیا کہ تم نے دنیا سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، دنیا کے اسباب اور مال کے اوپر امیدیں لگا کر مت بیٹھو، یہ تو ایک وقت کا دھوکہ ہے، تمہارے نیک اعمال بس تمہارے کام آئیں گے. تو ان آیات میں اللہ پاک نے جو بتایا کہ قیامت کے موقع پر پہاڑوں کو پہلے اپنی جگہ سے ہٹا کر چلایا جائے گا. یہ پہاڑ جو آج جمے ہوئے ہیں نا، وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، وہاں سے اکھڑ جائیں گے اور چلیں گے. چلنے کے بعد ان کو ریزہ ریزہ کر کر غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا. اس بات کا ذکر جو ہے چلانے، پہاڑوں کو چلانا، اس کا ذکر سورہ نمل میں بھی آیا ہے، سورہ تکویر میں بھی آیا نا کہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، کہ آپ پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو اپنی جگہ سے ہٹیں گے اور چلنا شروع ہوں گے. اس کے بعد ان کو کوٹ کر غبار کی طرح پیس دی کر، پہلے پھر کوٹ کر پیسا جائے گا، پھر غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا. سورہ طٰہٰ میں بھی، سورہ واقعہ میں بھی، سورہ مرسلات میں بھی یہ سارا واقعہ پہاڑوں کے بارے میں آیا ہے. تو اس کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے. انشقاق وانشقت اذا السماء انشقت واذا الارض مدت، یہاں پر بھی اللہ پاک پھاڑ دیں گے زمین کو، کھول دیں گے. یعنی جو آج ایک لیول میں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ پھٹ جائے گی اور کھل جائے گی. اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اگل دے گی باہر. جو مردے دفن ہیں وہ بھی اگل دے گی. جو اس زمین کے اندر تیل ہے، پانی ہے، سونا چاندی، معدنیات، جو بھی کانی اندر دفن ہے، ساری باہر اگل دے گی. تو پھٹ جائے گی، شق ہو جائے گی، اس کا سینہ شق ہو جائے گا اور اپنی ساری چیزیں باہر کو اگال دے گی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس وقت میں جب دیکھیں انسان آج سونے کے پیچھے مرتا ہے، یہ آئل جو ہے اتنا قیمتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ممالک ہیں امیر ہو گئے ہیں اور اس کی دولت کو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنے میں. تو یہ ساری چیزیں اس وقت انسان کے سامنے پڑی ہوں گی، دولت کے ڈھیر لگے ہوں گے، انبار لگے ہوں گے، سونے کے ذخائر ہوں گے، سارا کچھ ہوگا. لیکن انسان کا کیا حال ہوگا؟ انسان کو اللہ پاک ساروں کو گھیر کر اکٹھا کر دے گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ساروں کو گھیر کر لے آئیں گے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ریوڑ کو گھیرنے والا جو اس کا گلہ بانی کرنے والا جو نگران ہوتا ہے، وہ گلہ بان جو ہوتا ہے وہ ساروں کو گھیر کے دائیں سے بائیں سے اپنی چھڑی سے گھیرتا جاتا ہے اور ان کو آگے 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 لیے جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گھیر کے ساروں کو اپنے سامنے کھڑا کر دینا ہے، اور اللہ پاک کہتے ہیں ہم صف بنا کر تمہیں پیش کر دیا جائے گا. اور پھر کہا جائے گا کہ آ گئے ہمارے پاس ایسے ہی جیسے کہ تم پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا. پہلے کیسے انسان آتا ہے؟ خالی ہاتھ آتا ہے، ننگا ہوتا ہے، جسم پر ایک کپڑا تک نہیں ہوتا اور بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بے بس ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. ایسے ہی بے بسی کی اور کمزوری کی حالت میں اللہ کے سامنے خالی ہاتھ وہاں پر کھڑا کر دیا جائے گا.
اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے ہی ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور تم تو یہ کہا کرتے تھے بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے سامنے مقررہ وقت پر کبھی نہیں لائے جاؤ گے، کوئی مقررہ وعدہ اللہ نے کیا ہی نہیں ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور پھر اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، اعمال نامے جو اللہ کے پاس تیار کیے ہوئے ہیں، میزان سے پہلے جو ایک لوح محفوظ پر جو ساری چیزیں اللہ نے ہماری رکھی ہوئی ہیں، وہ اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، ہر بندے کے سامنے اس کا اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے مجرموں کا حال بتایا کہ وہ اتنے خوف زدہ ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، ہماری بربادی ہو، یہ کیسی کتاب ہمیں دے دی گئی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اور کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی، ساروں کو شمار کر لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے سارا کچھ حاضر کر دیا جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ کسی ایک پر بھی ذرا سا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ حال ہے انسان کے اعمال نامے کا، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیش کر دے گا۔ یہ بات کل بھی ہم نے کی تھی نا کہ اللہ پاک نے ہمارے ارد گرد ایک CID لگائی ہوئی ہے، تو یہ کتاب جو پیش کی جائے گی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اس کو۔ یہاں تک ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے آگے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بتایا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میری بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تم نے یہ دشمن جو بنایا ہے، کتنا برا متبادل بنایا ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ یہاں پر جو حساب کا ذکر کیا تو اس کے بعد ہی ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے ساتھ شیطان کا جو ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو مجرموں نے جو اس وقت جو جرم وہاں پر وہ دیکھیں گے، اپنے نامے اعمال دیکھیں گے، تو مجرموں نے کس کی پیروی کی تھی؟ شیطان کی پیروی کی تھی، اس کو تم نے اللہ کے متبادل کھڑا کر دیا تھا اور اس کے پیچھے لگ گئے تھے، حالانکہ تمہیں تو اللہ نے اتنی عزت دی تھی کہ تمہیں فرشتوں سے سجدہ کروا دیا تھا، تمہارے باپ کو آدم کو، تو اللہ نے تمہیں، وہ اللہ تھا، تمہیں عزتیں دے رہا تھا، اور تم نے شیطان کو اللہ کے مقابل پکڑا، تو آج اس نے تمہیں کیسا ذلیل و خوار کر دیا ہوا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر نہیں کیا تھا، یعنی جو شریک تم ساری زندگی میں میرے ساتھ شریک جن لوگوں کو تم بناتے رہے، جب میں آسمان اور زمینوں کو تخلیق کر رہا تھا تو میں نے ان کو اس وقت حاضر نہیں کیا تھا، یعنی وہ موجود نہیں تھے، اور نہ میں نے خود ان کو پیدا کرتے وقت جو لوگوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں، جو فرشتے ہیں یا جو بھی کائنات کی چیزوں کو، سورج چاند ستارے، جس چیز کو کوئی مانتا ہے، کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، ان ساروں کو اللہ پاک کہتے ہیں جب میں نے ان کو خود تخلیق کیا تو اس میں سے کوئی بھی حاضر نہیں تھا۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں۔ اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا۔ نہیں، اللہ پاک مشرکوں کی بے بسی ظاہر کریں گے اور ان کو حکم دیں گے اب پکارو اپنے معبودوں کو جن کو تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، تو چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن ان کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے، اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ وہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا،
اللہ تو ہر قسم کے مضمون بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں تاکہ انسان کو ہدایت مل جائے، اور انسان جو ہے وہ اللہ سے ہی جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے میں کوئی اور چیز نہیں روک رہی، بلکہ ان کے ساتھی ہیں جو ان پچھلے لوگوں جیسے، یہی ایک چیز باقی رہ گئی ہے کہ پچھلے لوگوں جیسے واقعات ان کے پاس پیش آ جائیں، یا عذاب ان کے سامنے بالکل سامنے آ کھڑا ہو، یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بس یہی ایک چیز باقی رہ گئی ہے کہ پچھلے قوموں جیسا حال ان کا بھی کر دیا جائے، ورنہ اور تو کوئی بات نہیں ہے کہ عذاب کیوں نہیں اللہ پاک بھیج رہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبع کریں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جو انہیں تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ قرآن پاک میں ہدایت کے لیے بتا نہیں دی گئی، کوئی ایسی مثال نہیں ہے جو کہ اللہ پاک نے ذکر نہیں کر دی کہ ان لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ اب رسولوں کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے رسولوں کے فرائض بتائے، منذرین مبشرین، اللہ کے آیتوں کے، اللہ کے ماننے والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری، منذرین اور ان کو دوسروں کو ڈرانا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ لوگ پھر بھی ان سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کے آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے کہ کیا کیا کچھ کر کر آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ ہرگز کبھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔ اب اللہ پاک نے ساری باتیں بتانے کے بعد کہا کہ ہم نے اپنی رحمت کی ساتھ پیغمبر بھی بھیج دیے۔ اب ان کو قرآن بھی پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، لیکن ان کی غفلت کے ایسے پردے ان کے دلوں پر پڑ گئے اور کانوں میں ایسی ڈاٹ لگ چکی ہے کہ جیسے کان کو بند کر دیا گیا کہ انہیں کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ اب وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا پروردگار تو بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ جلدی مچا رہے ہیں تو وہ ایک وقت مقررہ پر آ جائے گا، پھر یہ پناہ گاہ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گی۔ اللہ تو انہیں بخشنے والا تھا، رحمت کرنے والا تھا، لیکن یہ لوگ جو ہیں عذاب ہی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ یہ ساری بستیاں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تمہارے سامنے ہیں جو جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ اب یہ ایک اور واقعہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا۔ ہمارے یہاں پر جو 2 واقعات گزرے، ایک عقائد کے لحاظ سے اور ایک مال کے محبت کے لحاظ سے، تکبر کے لحاظ سے۔ اب یہ جو تیسرا واقعہ یہ علم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو علم دیتا ہے تو اس علم کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے ایک علم کو لے کے آگے چلتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تعلیم اور تعلم سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے اور طویل حدیث ہے، لیکن اس کا جو یہاں سے جو اس کا ریلیٹڈ واقعہ ہے اس میں یہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے کسی نے سوال کر دیا۔ تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، رسول تھے، شریعت ان کے اوپر نازل ہوئی تھی تورات، تو موسیٰ علیہ السلام حقیقی طور پر تو وہی عالم تھے،
لیکن یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا نا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو اس بارے میں اللہ پاک نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے دروازوں تک لے جائیں، کچھ ایسے در وا کریں ان کے اوپر کہ انہیں پتہ چلے کہ علم صرف آپ ہی تک محدود نہیں ہے، ابھی کائنات کی اتنی زیادہ حقیقتیں ہیں جن سے آپ لا علم ہیں۔ آپ کے پاس اتنا ہی علم آیا ہے جتنا اللہ نے آپ کو دیا۔ اس کے علاوہ کائنات علم سے بھری پڑی ہے جس علم کو آپ نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دوسرے معاملات سے روشناس کروانے کے لیے پھر یہ ایک انہیں حکم دیا اور یہ اپنے ایک ایسے بندے سے ملاقات کروائی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ جانتے تھے۔ تو اللہ پاک کو ویسے تو یہ ان کا ایک لحاظ سے جواب تو ٹھیک ہی تھا، لیکن اللہ کے آگے یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ پاک پیغمبروں سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اللہ کے آگے عاجز بن کے رہیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ انشاءاللہ نہیں کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی تربیت کرتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی ذرا سی بھی غفلت جو ہوتی ہے نا، اس غفلت کا بھی اللہ پاک ان کو سامنے لے آتے ہیں کہ آپ نے یہ ایسا نہیں کرنا تھا۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کروائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ایک ایسے بندے کے پاس جائیں، ان سے ملیں، تو آپ ان سے کچھ سیکھیں، ان سے کچھ علم حاصل کریں۔ تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ان کو جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک نوجوان شاگرد تھا جو ان کے ساتھ، اس کو انہوں نے ساتھ لے لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کا نام یوشع تھا۔ وہ یوشع جو تھے یہ علیہ السلام بعد میں حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد پیغمبر بنے۔ ابھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور انہیں جب حکم دیا تو ایسی جگہ جانے کو کہا کہ آپ جہاں جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا کہ آپ کا وہ بندہ ہمیں کہاں ملے گا؟ اللہ پاک نے نشانی بتائی کہ تم دریا کے کنارے چلتے رہو، جب دو دریا آپس میں ملیں گے، وہاں جو ان کا ملنے کی جو جگہ ہوگی، تمہیں وہاں پر ایک بندہ میرا ملے گا، یا وہاں پر ایک نشانی ظاہر ہوگی، اس نشانی سے تمہیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر وہ میرا بندہ رہتا ہے۔ تو وہاں پر ایک حکم بھی دے دیا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی کو لے جائیں، اور وہ مچھلی جو ہے وہ خوراک کے طور پر استعمال کرنی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے اور اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمیں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھنا ہے جب تک کہ ہم دو سمندروں کے سنگم پر، یعنی ان کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جائیں۔ جب تک وہ نہیں ملتے، او امز یا حقوبہ، برسوں بھی چلنا پڑا تو وہاں تک چلنا ہوگا، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو جب وہ ہمیں مل جائے گا تو پھر وہ ہماری منزل ہوگی۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو مچھلی نے کیا کیا، پکی ہوئی مچھلی تھی، بھنی ہوئی مچھلی تھی، تو مچھلی نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے، یہ سمندر کی جو مچھلی جو تھی جب سمندر میں چلی گئی، سرنگ کی طرح راستہ بنا کر زندہ ہو کر چلی گئی، تو یہ حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا تھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے تھے۔ پھر وہ کچھ اور آگے چلے۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، جب آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لے آؤ، کھانا لے آؤ، تو سچی بات یہ ہے کہ اس سفر سے ہمیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ قال ارايت اذا وينا الى الصخره فاني نسيت الحوت، اس نے کہا، نوجوان شاگرد نے کہا کہ بھلا دیکھیں کہ کتنا عجیب قصہ ہوا کہ جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا تھا، اور شیطان نے ہی مجھے اس کا تذکرہ کرنا بھلا دیا تھا۔ تو میں نے اس وقت دیکھا کہ مچھلی تو بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ میں چل پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی کہ جہاں کوئی نشانی ظاہر ہونی تھی،
اسی بات کی تلاش تھی، چلو واپس جہاں سے مچھلی نے اپنا راستہ پکڑا تھا ہمیں وہیں جانا تھا۔ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے، تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا۔ وہاں پر پھر اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائی اور وہ بندہ ملا، تو وہاں پر جب دیکھے واپس آئے تو وہ بندے کے لیے اللہ پاک نے کیا بتایا ہے کہ وہ بندہ کیسا بندہ تھا، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، وہ ایسا بندہ تھا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم عطا فرمایا تھا۔ اب یہ علم کون سا تھا؟ ایک علم ہوتا ہے جو کہ علم تشریعی ہوتا ہے، شریعت کا علم، یہ پیغمبر سکھاتے ہیں۔ ایک علم ہے علم تکوینی، جو کائنات کے نظام میں جاری و ساری ہے۔ تو جو تکوینی علم ہے، جو کہ جس سے یہ کائنات چل رہی ہے، بارشوں کا آنا، ہواؤں کا پھرنا چلنا، موت، زندگی، اور اسی طریقے سے سورج، چاند، ستارے، کائنات میں جو نظام اللہ پاک نے کار فرما رکھا ہے، یہ علم جو ہے تکوینیات کا علم جو ہوتا ہے، یہ علم کے لیے اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کو مقرر کر رکھا ہے، فرشتے مقرر ہیں جو اس نظام کو اپنی ڈیوٹیز سنبھالے بیٹھے ہیں۔ تو یہ والا علم جو ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ کہا کہ ان کو ایسے بندے تھے یہ کہ ہم نے ان کو خاص اپنی جانب سے من لدنا علما، اس کو لدنی علم بھی کہتے ہیں، تو یہ اللہ پاک نے ان کو دیا تھا۔ تو اور صحیح بخاری میں جو حدیث میں آیا ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی تکوینیات کا علم نبیوں کو نہیں دیا جاتا بلکہ کسی انسان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اور آپ کے پاس جو علم ہے شریعت کا علم، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ نبی کے پاس جو شریعت کا علم ہے وہ حضرت خضر کے پاس نہیں تھا، لیکن حضرت خضر کے پاس تکوینیات کا علم تھا جو حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا، یعنی دونوں کے پاس اپنا اپنا علم ہے، اس لحاظ سے تو دونوں ہی برابر ہوئے نا۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چونکہ اپنی کائنات کے کچھ راز کھولنے تھے، اپنے نظام کا کچھ حصہ دکھانا تھا، اس لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ ان سے جا کر ملیں۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ان سے کہا حضرت خضر سے کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم اللہ نے دیا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں۔ شاگردی اختیار کرنی تھی، تو کیسے شاگردی اختیار کی ہے؟ درخواست کر رہے ہیں، یہ نہیں اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں تو پیغمبر ہوں اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آپ مجھے کچھ سکھائیں، یہ نہیں کہا، بلکہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے علم سے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن آپ کے ساتھ گزاروں تاکہ جو چیزیں اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں تو وہ بھلائی جو اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے سکھا دیں۔ تو قال، خضر علیہ السلام نے کہا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی میرے ساتھ رہیں گے تو جو حالات دیکھیں گے تو اس پر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور آپ صبر کیسے کر پائیں گے کیونکہ جن باتوں کی آپ کو پوری پوری واقفیت ہی نہیں ہے ان پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کا ادب بھی سکھایا گیا کہ استاد کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ میں ایک تو صبر کروں گا اور دوسرا میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال، انہوں نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا، جو شرط رکھ دی ایک، وہ یہ تھی، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اگر تو آپ میری پیروی کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، تب تک کہ جب تک کہ میں خود ہی اس کو نہ بتا دوں۔ بس یہ ایک شرط لگا دی کہ میرے ساتھ چلتے رہے خاموشی سے، میں کچھ بھی کر رہا ہوں آپ نے سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں۔ فَانْطَلَقَا، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ دونوں چلے، حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، یہاں تک کہ وہ چونکہ وہاں سمندر تھا نا، سمندر کے پار جانا تھا، دریا پار کرنا تھا۔
اب یہاں پر انہوں نے کشتی میں سوار ہونا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چل رہے تھے تو پھر ایک کشتی میں سوار ہو گئے. جب کشتی میں سوار ہو گئے تو خلقہا، حضرت خضر نے کشتی کو تھوڑا سا اس کا ایک جو تھا ٹکڑا جو تھا پھاڑ ڈالا. موسیٰ علیہ السلام چپ رہنے والے نہیں تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کا علم جانتے تھے نا. تو پیغمبر جو ہوتا ہے وہ کسی غلطی کو برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ کسی ظلم کو، زیادتی کو، ناحق بات کو برداشت نہیں کر سکتا نا، وہ تو ٹوکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے حساب سے بات کر رہے تھے، انہوں نے حضرت خضر کو ٹوک دیا. قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہ آپ نے اس کشتی کو اس لیے پھاڑ ڈالا ہے، اس لیے سوراخ کر ڈالا ہے کہ آپ اس کے سواروں کو غرق کر دیں. لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑا ہی خوفناک کام کیا. حضرت خضر نے کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ یہ تو میں نے وعدہ کیا تھا تو میں تو بھول گیا اور میں بول پڑا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے جو بھول ہو گئی ہو اس پر آپ میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے، یعنی کہ ابھی تو میں بھول گیا ہوں، ابھی آپ مجھے درگزر کر دیں، میرا کام مشکل نہ کریں کہ یعنی کہ آپ مجھے کہہ دیں گے کہ اب چلو جاؤ، واپس چلے جاؤ، تو یہ تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. فانطلقا حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس. آگے گئے تو آگے انہوں نے جہاں اترے ہیں بستی میں تو وہاں پر گئے تو دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو ان میں سے ایک لڑکا بڑا ہی خوبصورت لڑکا تھا، اس کو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر ڈالا، یعنی کہ پاکیزہ جان بالکل حق تھا اس کی زندگی، آپ نے اسے قتل کر ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت ہی برا کام کیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. موسیٰ علیہ السلام نے اب خود ہی کہہ دیا کہ اگر آئندہ میں بولوں، آئندہ میں اپنی بات میں پورا نہ اتروں تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، پھر آپ مجھے جدا کر دیجیے گا، بس ایک اور موقع دے دیں، ایک چانس اور دے دیں. حالانکہ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہتے، مزید چانسز مانگتے جاتے تو ہو سکتا تھا مل ہی جاتے، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ایک چانس اور دے دیں، تو اگر میں اس کے بعد بولا تو پھر آپ بے شک مجھے نہ اپنے ساتھ رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں. یعنی تین ہی چانس ہوتے ہیں، تین سے زیادہ چانسز نہیں دیے جاتے کہیں بھی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ کسی کو ایگزام پاس کرنے کے لیے 3 ہی چانس دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اب میری طرف سے عذر پہنچ گیا، اب آپ کو آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کیونکہ میں نے خلاف ورزیاں کر دی ہیں. تیسری اگر کروں گا تو آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. اب یہاں پر بستی میں گئے تو ان کو بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، یعنی ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جب کسی بستی میں کوئی مسافر آتے تھے تو لوگ مسافروں کی مہمانی کیا کرتے تھے اور بستی والوں پر لازم ہوتا تھا کہ مسافروں کا خیال کریں. تو اب یہاں پر جب انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار ہی کر دیا. انہوں نے کہا دیا ہم تو نہیں کھانا کھلائیں گے آپ کو. اس بات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کافی تکلیف پہنچی، وہ بھوکے بھی تھے، بھوک بھی زیادہ لگی ہوئی تھی. اب یہاں پر بستی والوں نے تو اچھا نہیں کیا تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر اور ان کے شاگرد چلے جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھا انہوں نے کہ ایک دیوار ہے جو کہ گرنے ہی والی ہے. انہوں نے کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے چاہا یرید ان ینقض فاقامہ، ان صاحب نے یعنی خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا،
گرنے سے وہ گرنے ہی والی تھی، جھک چکی تھی، جیسے ٹیڑھی ہو چکی تھی اور کسی وقت بھی وہ گر سکتی تھی. تو حضرت خضر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کو مرمت کر کے سیدھا کھڑا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مشورہ دے دیا کہ یہ آپ نے فری میں یہ کام کر دیا، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا چاہیے تھا، تو اگر آپ اس دیوار کی مرمت میں اجرت لے لیتے تو ہم اسے کچھ کھانا کھا لیتے. مشورہ تو اچھا تھا، لیکن کیا ہوا کہ ان کو بولنا نہیں تھا، ان کو خاموش رہنے کا کہا گیا تھا. اب خضر علیہ السلام نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک. موسیٰ علیہ السلام اپنا لاسٹ چانس بھی کھو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ لیجئے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے مزید، اب آپ مجھ سے الگ ہو جائیں گے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں وہ باتیں آپ کو بتاؤں گا جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے تھے. جو 3 باتیں، جو 3 سوال آپ نے کیے، میرے 3 معاملات میں آپ نے مجھے اعتراض کیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وجہ کیا تھی. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. آیت نمبر ہے 79. کشتی جو تھی جس میں نے سوراخ کیا تھا وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اس کشتی میں عیب پیدا کر دوں، کیونکہ کشتی کے پار جہاں جاتے تھے ساحل پر، وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا زبردستی. تو ان کی کشتی چونکہ اچھی تھی، اس کو میں نے عیب دار بنا دیا کہ یہ غریب لڑکے ہیں، اگر بادشاہ نے اچھی کشتی دیکھی تو ان سے چھین لے گا اور یہ اپنی محنت مزدوری کا جو ایک ذریعہ ہے اسے گنوا بیٹھیں گے. تو میں نے اسے عیب دار کر دیا کہ بادشاہ کے کارندے جب کشتی کو دیکھیں گے عیب والی ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، اور یہ مرمت تو ہو ہی جانی تھی، بعد میں یہ لوگ مرمت کر لیں گے تو ان کا کام ہو جائے گا. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کنارے پر پہنچ کر جب بادشاہ کے لوگوں نے کشتی کو چھوڑ دیا تھا تو حضرت خضر نے اسے مرمت بھی کر دیا تھا. اس کے بعد جو لڑکے کی بات ہے کہ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. 80 نمبر آیت ہے کہ اللہ پاک نے خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو لڑکا جس کو میں نے قتل کیا تھا اس کا قصہ یہ ہے کہ یہ لڑکا جو تھا اس کے والدین مومن تھے، ماں باپ دونوں مومن تھے، نیک تھے. تو ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ کل کو یہ لڑکا بڑا ہو کر وہ سرکش بنتا، نافرمان بھی بنتا، سرکش بنتا. تو اللہ پاک نے اس لڑکے کو بچپن ہی میں موت دے دی، اور بعد میں اللہ نے یہ ارادہ کیا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. بعد میں اللہ پاک نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو ایک اور اولاد دی جائے گی جو کہ پاکیزگی میں اس سے بہتر ہوگی، حسن سلوک میں بھی اس سے بڑھی ہوئی ہوگی. اور اللہ نے بعد میں ایک نیک اولاد دینے کا ارادہ کیا تھا، اور ان کو اس بڑھاپے کی مشقت سے بچانا تھا، اس ذلت اور رسوائی سے بچانا تھا جو یہ بچہ بڑا ہو کر کرتا. یہ اس کا قصہ تھا، اور اللہ پاک کے حکم سے ہی سارا کچھ ہو رہا تھا. اور جو دیوار تھی آیت نمبر 82، وَأَمَّا الْجِدَارُ، جو دیوار تھی جس کو کہ میں نے سیدھا کیا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ والدین کی نیکی اولاد میں کیسے آگے چلتی ہے. والدین نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے اندر فیض جاری کر دیتا ہے، برکتیں جاری کر دیتا ہے، والدین کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے. تو اللہ پاک نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا. تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کے بچوں کا، یتیم بچے، وہ مر چکا تھا باپ، تو یہ یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا. اگر دیوار گر جاتی، خزانہ لوگوں کو نظر آ جاتا تو لوگ لوٹ کر لے جاتے. تو اللہ نے اس کی حفاظت کرنی تھی کہ یہ بچے بڑے ہو جاتے تب ان کو دینا تھا، اس لیے یہ دیوار کی مرمت میں نے کر دی اور اس کو سیدھا کھڑا کر دیا. تو اب یہاں پر یہ رحمت من ربک، اللہ کی رحمت تھی
ان بچوں پر کہ ان کے باپ کی نیکی کا اثر تھا جو ان کو ملنا تھا۔ اور آگے حضرت خضر علیہ السلام ان تمام واقعات کا اینڈ یہ بتا رہے ہیں، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے کیا، میں نے اپنے آپ سے نہیں کیا کہ میں اب خود ہی کرتا جا رہا ہوں، اللہ مجھے بتاتا جا رہا ہے، اللہ مجھے علم دیتا جا رہا ہے تو میں کرتا جا رہا ہوں۔ اور یہ تھیں وہ باتیں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو تکوینی امور ہوتے ہیں جن کی مصلحت ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ اپنے امر سے وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی کائنات میں اس کا یہ امر جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہمیں حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ فلاں کا ایک ہی بچہ تھا وہ بھی مر گیا، فلاں کا کے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہو گیا، فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی، فلاں کے ساتھ ایسا برا کیوں ہو گیا۔ تو یہ تکوینیات کا علم جو ہے یہ اللہ جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کس کو کیسے چلانا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم اللہ نے دیا، اور یہ واقعات جو ہیں ان کے درمیان مصلحتیں بھی بتا دیں کہ کیسے کیسے ہوتا ہے۔ ایک جو اس میں بات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں ہوا، آخر میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو جب اللہ پاک پر وہ بات ڈال دے کہ اللہ کی اس میں مصلحت ہوگی، یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی، میری بھلائی مقصود ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کوئی میرے ساتھ اس سے بہتر مجھے معاملہ عطا کرنے والے ہوں۔ تو یہ چیزیں ساری جب اللہ کے اوپر انسان صابر اور شاکر ہو جاتا ہے اور اللہ کی حکمت نہ سمجھتے ہوئے بھی اللہ پر معاملہ ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اچھا ہی انجام کرتے ہیں۔ اب یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے عالم تکوین کی ایک جھلک دکھا کر مومن کے لیے اب ایسے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا کہ اگر اس کے دل میں شکوک آئیں تو وہ اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کر دے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جیسے پوشیدہ ہیں ہماری آنکھوں سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، بس اللہ نے ایک جھلک دکھائی ہے تاکہ انسان اپنی قسمت پر ہر وقت روتا دھوتا نہ رہے بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہے اور شاکر رہے۔ جہاں پر اس کے اندر جو والدین کا آیا کہ والدین کی نیکی جو ہے وہ اولاد میں جاری و ساری رہتی ہے، تو اس کے بارے میں ایک میں نے پڑھا کہ ایک عالم تھے، وہ رات کو تہجد پڑھتے ہوئے یہ کہتے، ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، تو اسے جب بھی تہجد پڑھتے تو وہ یہ کہتے کہ یہ میں تمہارے لیے، تمہاری خاطر، یعنی کہ تاکہ تمہارے اندر بھلائی جاری و ساری ہو جائے، تو یہ نیکیاں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو اور تاکہ میری اولاد کے اندر یہ بھلائیاں جاری و ساری ہو جائیں۔ قرآن پڑھتے تو تب بھی اپنے بیٹے کو، جو کہ بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی گود کا بچہ تھا، اس کو قرآن پڑھتے ہوئے اس کو تب بھی یہ جملہ بولتے کہ اے میرے بیٹے تمہاری خاطر، اور قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دیتے ابوہما صالحا، ان دونوں لڑکوں کا باپ صالح تھا تو اس کی نیکیوں کا صلہ اللہ نے ان کی اولاد کو دیا، تو وکان ابوہما صالحا کو پڑھ کر یہ والی بات کرتے کہ آج جو میں نیکیاں کروں گا وہ یہ میری اولاد کو اس کا فیض ملے گا، اس میں جاری و ساری ہوں گی۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ والدین کی نیکیاں جو ہیں ان کا صلہ اولاد میں جاری و ساری رہتا ہے۔ نیک ماں باپ کی اولاد جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ کے ہاں کافی زیادہ محسوس خود بھی وہ کرتے ہیں، اگر کوئی سوچے تو محسوس ہوگا کہ والدین کی نیکیاں ضرور اولاد میں جاری و ساری رہتی ہیں۔ اور اس کے بعد قیامت میں بھی اللہ پاک نے والدین کو ایک مقام ایسا آئے گا کہ اولاد کی جب وہ خواہش کریں گے، دیکھنا چاہیں گے والدین نیک ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اللہ سے خواہش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادیں دکھائے، اگر اولاد کی نیکیاں کم ہوں گی یا ان کے درجے کم ہوں گے تو اللہ پاک ان والدین کی درخواست پہ اولاد کے درجے اگر نیچے ہوں گے اور والدین کو نیچے آنا پڑتا ہوگا اپنی اولاد سے ملنے کے لیے، تو ان کی درخواست پر اللہ اولاد کے درجے بھی بڑھا دے گا اور یہ کہے گا کہ ان کو اکٹھا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم والدین ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کا صلہ ہماری اولاد میں جاری و ساری رہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میرے بچے جو ہیں وہ کل کو نیک ہوں، میرے لیے صدقہ جاریاں ہوں، تو اسے آج ہی سے نیکیاں کرنی شروع کر دینی چاہیے تاکہ میں جو نیکیاں کروں وہ میری اولاد میں جاری و ساری ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے یہ سوچ رکھیں.